السلام علیکم۔ بہت سے دوستوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ ارطغرل غازی لازمی دیکھیں۔ آج کل ایک ترکش ڈرامہ ہے جو کہ اردو ڈبنگ میں پاکستان اور پاکستان کے باہر ممالک میں بہت ہی زیادہ پذیرائی حاصل ہو چکی ہے اس کو۔ تو جو ہی رمضان شروع ہوا تو پی ٹی وی نے بھی فور چلانا شروع کر دیا۔ تو اس ڈرامہ میں جو کردار ہے، جو لباس ہے، جو ان کا انداز ہے، اس کو بہت ہی کلاسیکل دکھایا گیا ہے، اور مسلمانوں پر جو آج سے 700 سال پہلے عروج تھا وہ عروج دکھایا گیا۔ اور اس ڈرامے میں ایک بہت اعلیٰ کریکٹر ارطغرل غازی، تو اس کریکٹر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ڈائلاگز، اس کے جملے، سچویشنز، ویلیوز، ایکٹنگ کی وجہ سے وہ بہت ہی مشہور و معروف ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ، مڈل ایسٹ، افریقہ، تمام کے تمام ممالک میں اس کے تقریباً ملینز میں ویوز ہیں، تو اور دیکھنے والوں کو اس کو اپنے سیر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اور کمال کی یہ بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی پوری قوم کو ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ تو اور یہاں آپ کو یہ بات بتاتا جائیں کہ یورپ میں اس پر کرٹیسزم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور مصر میں اس پر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ عرب ممالک میں بھی اس کرٹیسزم کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی وہاں لوگ بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ اس کے باوجود دیکھا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حقیقی کردار ہے، حقیقت اور ایک کہانی، عروج کی داستان، جو کہ مسلمانوں کے عروج کی داستان ہے، اس کو یہ رقم کرتا ہے۔ اور باقی ہماری نئی نسل جو بیٹ مین، ایکس مین، اسپائڈر مین، جو کہ فرضی کرداروں سے بہت متاثر ہو چکی تھی، تو ان سے وہاں پر ایک اصل کردار ارطغرل غازی اس کو دیکھنے کو ملا۔ مجھے اس ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ لگی ہے کہ مرد اس داڑھی میں اور عورت لباس میں بہت ہی جذب نظر لگتی ہے۔ نوجوان نسل جب بھی کسی کو فالو کرنا شروع کرتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کی تصاویر اپنی ڈی پیز پہ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو ارطغرل غازی کو نوجوان نسل فالو کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو اپنی ڈی پی پہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ڈرامہ بتاتا ہے کہ ایک قبیلے کے چند افراد جن کے پاس ایمان، جذبہ تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، اور کیسے وہ پوری دنیا پر چھا جاتے تھے۔ سب سے کمال بات ہے اس ڈرامے کی جملے ہیں جو کہ سنہری حروف میں لکھے جانے چاہیے۔ میں اپنی نظر میں ان کو کوٹیشن سمجھتا ہوں، اور بہت سارے لوگ ان کوٹیشنز کو اپنی وال پر، فیس بک اکاؤنٹس پر ان کو پوسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان میں سے بہت سارے اس ڈرامے کے بہت اچھے ڈائلاگ، بہت اچھے کوٹس جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو ان میں سے چند ایک میں آپ کی اس ڈرامے کے مشہور ڈائلاگ: جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے، اور نہ علی کرم اللہ سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جد و جہد ہماری مگر فتح اللہ کی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔
مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اس گھوڑے پر مت سوار ہونے کی کوشش کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بہت ہی پیارے اس کے جملے ہیں۔ سب سے کمال بات اس ڈرامے میں مجھے یہ لگی کہ جب بھی اس ڈرامے میں یہ سین آتا ہے کہ کوئی بھی کریکٹر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو باقی سب قبیلے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفکر، ملی غیرت، دینی اہمیت، فلاح انسانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سازش، چالاکی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں چھٹیاں ہیں، بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، آپ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے، ہمت کو بڑھانے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ جتنا مرضی کم تعداد میں ہیں، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس غیرت ہے، آپ کے پاس یقین ہے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ حافظ۔ Subscribe my YouTube channel Nachibilu. Press bell icon and watch more interesting and informative videos.